السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ آج بہت خبریں ہیں، بہت سی اچھی خبریں بھی ہیں اور ایک بڑی زبردست خبر ہے جو شاید اتنی اچھی نہ ہو لیکن جس کے بارے میں بری ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے تو گورنمنٹ بڑی خوش ہے، دیکھیں سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تقریباً $2 بلین کے ایم او یوز موسٹلی ہیں لیکن کچھ کانٹریکٹس بھی سائن ہو رہے ہیں۔ پھر شنگھائی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ملیشین پرائم منسٹر ہو کے گئے ہیں، اے ڈی بی نے کچھ 6 بلین اناؤنس کیا ہوا اگلے 3 سال کے لیے، آئی ایم ایف بھی ہو گیا ہوا ہے۔ آج جرگہ ہوا، بڑا ہی ایک پرومننٹ زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی پشاور کے اندر، جس کے ہوسٹ تھے علیم گڈا پور صاحب، اور وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی گئے فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہوئے، گورنر بھی گئے۔ کل دوبارہ ایک جرگہ ہوگا اور اس میں جو اب بن گئی ہے پشتون قومی موومنٹ بن گئی ہے، ان کے لوگوں سے ہوگا۔ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی پھر آئی پی پیز کا بھی آپ نے سنا، خبر تو کچھ دن پہلے آ گئی تھی کہ 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹس اب ختم ہو گئے ہیں اور بڑا گورنمنٹ نے اس پہ بھی تھپکی دی اپنے آپ کو، وچ از اے گڈ ڈیولپمنٹ۔ اور سنا ہے کہ اب جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کی بھی ڈیٹ ری پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہ بھی ہو جائے گا تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کا ہو گیا، جو کوئی بات یہ نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ یہ ساری آئی پی پیز کو جتنا کریڈٹ دیا جا رہا ہے اتنا والنٹری کوئی کریڈٹ دینے والی بات نہیں ہے۔ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور اس میں بہت سی انلیجٹمیٹ چیزیں ہوئیں کانٹریکٹس کی مینیپولیشن کے اندر، اور پھر اوور دی ایئرز نہ ہیٹ آڈٹ ہوا نہ کچھ ہوا۔ لیکن چلیں کہیں بریک تو لگی، مگر اگر یہ سمجھتا ہے کہ بہت احسان ہوا، احسان نہیں ہوا۔ ابھی بھی بہت سی آئی پی پیز جنہوں نے بہت ناجائز اور 2 نمبر طریقے سے بہت پیسے کمائے، دے گیٹ ٹو کیپ دیئر ڈرٹی بلینز سارے ان کے پاس ہی ہیں، سارے وہ ساتھ لے گئے ہیں۔ اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اوور دی ایئرز ان کو مال بنانے دیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹس بیٹھ کے بنائے اور نیگوشیٹ کیے، وہ بالکل اسکاٹ فری ہیں، ان پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے تمام چیزیں۔ لیکن ایک خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور پہلے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں، 8 تاریخ کو ایک سپریم کورٹ میں کیس آیا، اس میں نارتھ رچ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک کیس ہے کہ جی مرگلا ہلز میں کوئی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، تو اس پہ شکایت آ گئی، تو اس پہ کورٹ نے اٹھا لیا معاملہ۔ تو وہاں ان کے لائر نے کہا کہ جی ان کے جو اونرز ہیں ان کا تعلق فارمر اسپائی ماسٹر جنرل فیض حمید صاحب سے بہت گہرا ہے۔ ساتھ ہی وکیل صاحب نے کہا لیکن میرے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں، میں ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ساری بات ہوئی تو اینڈ میں اب انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے سپریم کورٹ نے۔ لیکن یہ میں آپ سے بات کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آج ایک سٹوری میں نے آپ سے شیئر کرنی، وہ ایک اور اسپائی ماسٹر کی ہے۔ وہ تھے جنرل نوید مختار، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی۔ ان کی ایک بڑی زبردست سٹوری نکلی ہے اور شاید اب جنرل فیض حمید کی مشکلات میں اور اضافہ ہو اور ان کے لیے کیا شروع ہو۔ وہ یہ ہوا جب یہ ٹاپ سٹی والا اسکینڈل ہوا جس کا کیس بھگت رہے ہیں جنرل فیض حمید اس وقت، وہ جب ہوا اس وقت تو اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا۔ جب خبریں چلی کہ جی یہ سارا سین ہوا تو نوید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جو جنرل فیض حمید تھے یہ آرمی چیف کے پاس گئے، لیکن ان کو جا کے یہ بتایا کہ دیکھیں وہ تو ہم نے ایک سلیپر سیل توڑا ہے MQM کا، بڑا وہاں سے اسلحہ بھی ملا ہے اور چیزیں ملی ہیں، اور بڑی شاباشی لے کے واپس آئے۔ جب 1-2 دن بعد یہ خبر باہر نکلی کہ اس میں رینجرز کے دستے بھی شامل تھے اس ریڈ کے اندر، تو آرمی چیف نے اس وقت کے ڈی جی ایم آئی کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی آپ ذرا اس میں مجھے ڈیٹیل لے کے دیں، انکوائری کریں اور بتائیں کہ کیا سین ہے۔ اگر آپ اس زمانے کی ڈیٹس دیکھ لیں تو آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا ڈی جی ایم آئی کون تھے۔ اینی وے وہ انکوائریز تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پروب شروع ہو گئی، لیکن پھر وہ پروب شیلف کر دی گئی، اچانک ختم ہو گئی بات۔ جب اس میں میں نے ڈیٹیل میں اور بات لی تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت آرمی چیف کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو ایشو تھا یہ اس وقت ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس نے اپنے معاملہ، ان کے پاس بھی شکایت گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے کلین چٹ دے دی اور وہ پھر بات ختم ہو گئی۔ اس تمام کیس کے بارے میں جب میں پروگرام کے سیکنڈ حصے میں بات کروں گا خواجہ آصف سے، because ان کا میں نے پروگرام کا کچھ دیر پہلے ہم نے ان کو پارٹ ریکارڈ کیا تھا، تو وہ بھی آپ کو اس میں بتائیں گے کہ وہ وجہ کیا ہوا۔ اینی وے یہ بات پھر نکلی اس دن کیس کے اندر، جب یہ بات ہوئی تو اس وقت ٹاپ سٹی والوں نے ہیومن رائٹس سیل آپ کو یاد ہے بنایا تھا ثاقب نثار صاحب نے، اس میں انہوں نے رپورٹ اپنی شکایت ڈالی تھی۔ تو جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اب کیس سنتے ہوئے ریکارڈ بنایا تو ان کو بتایا گیا کہ جی اس وقت فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ تمام ریکارڈ ٹریش کر دیں، ختم کر دیں۔ تو پھر بلکہ اب بینچ نے آبزرو بھی کیا کہ یہ جو اس وقت چیمبر کے اندر جو ہوا یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے خلاف تھا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نوید مختار صاحب کے خلاف یہ گورنمنٹ موو کرے گی نہیں کرے گی، بیکاز ان کی عزیز داری بھی ہے شریف خاندان سے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. لیکن جو سوال ہم پہلے سیگمنٹ میں اپنے مہمانوں سے ڈسکس کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت ایک ہائی پہ ہے. وہ کہتے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز بڑے زبردست آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے بھی دیکھیں ماحول بہتر ہو رہا ہے، فینچ موڈی سب کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف از آن بورڈ، اب اے ڈی بی از آن بورڈ، ایوری تھنگ از آن بورڈ. سو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا، ہر قیمت پہ کریں گے. یہ ٹیمپرری ہائی ہے کہ یہ ایک واقعی اب یہ گورنمنٹ از ہیئر ٹو سارٹ آف اوور رائڈنگ جس کو کہتے ہیں ہمپ کے اوور دا ہمپ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس پہ بات کرتے ہیں. میرے فرسٹ سیگمنٹ میں جوائن کیا ہوا ہے نصرت جاوید صاحب، سینئر جرنلسٹ، اور ہمارے بڑے ہی پیارے جو ہیں فواد چودھری صاحب جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. فواد لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ تو خبر میں نے آپ نے سنی لی جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ بھی ڈی جی آئی والی پرانے کی جو چیز چل رہی ہے. گورنمنٹ بڑی زبردست ایکسائٹیڈ ہے، سر کو کہتے ہیں وی آر دیئر. اور ابھی خواجہ صاحب کا جب انٹرویو آپ سنیں گے بعد میں، انہوں نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا امین گنڈا پور سو اسکرپٹ کے مطابق چل رہے ہیں اور یہ تمام اسکرپٹڈ تھا، اور خان صاحب نے ان کو رکھا ہوا ہے فار رینی ڈیز کہ اچھا کچھ نہ ہو تو یہی میری گل کرا دیں گے اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. کیا گورنمنٹ اس وقت جینوئنلی ایک ہائی ہے یا یہ ایک ببل ہے جو آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر اسکرپٹ پہ چل رہے ہیں تو جو ان کے دوست حکومت میں ہیں وہ اسکرپٹ کے بغیر تو نہیں چل رہے. دونوں اسکرپٹ پہ چل رہے ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک اسکرپٹ پہ چل رہا اور دوسرا نہیں چل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بڑے سالوں طویل عرصے سے موقع مجھے ملتا ہے یہ میکرو اکانومی کے جو یہ بریفنگز ہوتی ہیں نا، یہ میں دیکھتا ہوں. یہ آتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک آئے گا بتائے گا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا ہے، یہ فلانا بڑی زبردست ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیرو ہو گیا کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور را مٹیریل نہیں آ رہے. سو پاکستان میں کوئی عام آدمی کی اکانومی جو ہے وہ اس میں کوئی قیامت نہیں آئی. ایک انٹرنیشنل آئل پرائس گری ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے. اب اگر یہ اسرائیل والا کام ہو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہو بچ جائے، یہ جڑ گیا دوبارہ ختم ہو جائے گا. سو دیکھیں کوئی فنڈامنٹلز تو ہے نہیں اکانومی کے، کیا اس میں ہونا ہے. یہ میں نے تو آج گورنمنٹ کیا ہے ویسے ہی آپ کے خیال میں شو ڈال رہی ہے، لیکن کب سے ڈال رہی ہے. میں نے تو آج بلکہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو سعودی وفد آتا ہے اس کو مہربانی کر کے یا تو 250 ارب روپیہ کہہ دیں یا 150 ارب کہہ دیں، کوئی چینج تو ہو نا. 200 ارب تو ابھی تو ایکسائٹمنٹ ہی نہیں رہے گی. جو آدھا کہتے 200 ارب تو کٹ بول ہی نہیں رہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں ملک میں جب تک، اور پاکستان کا پرابلم اس وقت یہ ہے ہماری تو رائٹس کی موومنٹ چل رہی ہے. اکانومی تو ایشوز نہیں ہوتے، اکانومی تو بعد کی ایشو ہوتی ہے. سب سے بڑا ایشو تو رائٹس کا ہے، وہ نہیں ہے. اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کی نہیں آتی ہے، اور جو آج تھوڑا سا ایک ہوا ہے یہ پی ٹی ایم کا جو جرگہ ہوا اور جس طریقے سے سارے لوگ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس طرح یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو ایکچوئل میٹر کرتی ہیں. اس طرف جو ہے وہ بڑھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. باقی تو دیکھیں نا ایک دن واقعہ ہوگا کہ آپ نے یہ ججز کے اوپر آپ لے آئے ترمیم اور ججز کا آگے سے ریئیکشن آ جائے تو پھر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی. آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ فوکس کرنا ہے اگر آپ ملک کی اسٹیبلٹی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ. شاہ جی یہ بتائیں، ایک دن پی ٹی آئی نعرے لگاتی تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، فلانا بھی کرتا ہے، پھر یہ جرگہ بھی ہم نے دیکھا. اگین میں تو بڑا خوش ہوں جو آج ہوا ہے، اور کل بھی اس ایک جرگہ دوسرا بیٹھے گا، وہ اب ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا. اس میں وفاق اور سارا 2 دن پہلے وفاق بند کر رہا ہے کے پی ہاؤس، اب وفاق بیٹھ رہا ہے وہاں پہ جا کے. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شاید یہ بھی اسکرپٹ پہ ہیں اور وہ بھی اسکرپٹ پہ ہیں، تو سارا کام تو پھر تھرڈ پارٹی کروا رہی ہے نا ان سے. اوبویسلی فیسیلیٹیٹر ہیں تھرڈ پارٹی کے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک فرینکلی بات بتاؤں، وہ بندہ بہت ہی بد نصیب ہوگا، آپ کے تمام تر اختلافات ہوں کچھ ہوں، اگر واقعی ملک میں اکنامکلی کچھ رونق لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم جینونلی کچھ یعنی ایک ٹرینڈس ہیں اور وہ بہتر ہیں، ان کو خوش آئند مانتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ. اب جس دن آپ ایک ہی دن جسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا آپ فلڈ کر رہے ہیں ٹی وی اسکرینس کو وتھ فیل گڈ اسٹوریز کہ جی آئی پی پیز، سعودی وفد، ٹھیک ہے، ایس سی او، فائن، ونڈرفل. اسی دن آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ایف پی آر کے چیئرمین کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ جو میجر سیکٹر ہے نا ہماری اکانومی کے، اس کے یہ اتنے بڑے بڑے نام یہ چور ہیں.
اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر ٹیلنگ دیٹ یور اون انویسٹرس، یور اون انڈسٹریلسٹ وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، تو آپ تو خود جو فیل گڈ فیکٹر بنا رہے ہیں اس کو آج ہی کے دن وہ پریس کانفرنس کرنی تھی کیوں؟ مثلا میں ہرگز اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ ہم لوگ تو تنخواہ دار لوگ ہیں یار، ہمیں تنخواہ جو ہے بھائی بعد میں ملتی ہے، پہلے کٹ جاتی ہے جو ہمارا واجب الادا ٹیکس ہوتا ہے۔ نہیں، میں کچھ اور اینگل دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ پچھلے 2 دن سے باتیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے، آف دا ریکارڈ آبویسلی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی اور ہائی کے اوپر ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں آج مجھے 2 ان کے بڑے سینئر لیڈرز نے کہا، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ جائیں، بٹ وی کین ڈو اٹ وداؤٹ ہم آلسو، ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمبرز ہو گئے ہیں۔ اب آئی بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے بھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہماری چیزیں تو طے ہو گئی ہیں، اور میری اطلاع اب یہ آ رہی ہے کہ شاید 17 یا 18 کو ٹیبل ہو جائے گا، 2 دن بحث ہوگی، اور پرابیبلی شاید 24 کو ووٹنگ بھی ہو جائے اس کے اندر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں باقی کچھ ہو نہ ہو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بنے گی۔ تو یہ تو بالکل اب کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بھئی وہ لوگ جو ہمیشہ انتظام کر کے دیتے رہے ہیں سیم پیج کے دنوں میں، وہی آج کل وہ بھی کر دیں گے ان کے لیے۔ جب آپ سیم پیج پہ ہوتے ہیں تو سہولت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یار مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ابھی 3-4 دن پہلے آپ باقاعدہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ پاکستان دشمن ہے، ہم اسے بین کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بجائے اس وقت آپ اس پہ، کیونکہ یہ کو آج تو اعلان نہیں ہوا، انہوں نے 11 اکتوبر کو کرنا تھا، یہ بھائی یہ تو ان کا 2 مہینے سے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ وہ سارا بھول کے، تو وہ ایک صاحب وہاں سے چل کر محمود غزنوی کی طرح جو ہیں وہ چوتھی یلغار پہ تھے یہاں پہ، اس کے بعد پھر وہ 2 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، جن کے اپنے صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اتنی مارا ماری، اور آج اچانک وہ صاحب جو کہ ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور باقاعدہ مجھے اور آپ کو یہ کنونس کرنے میں سارا وقت لگا دیتے ہیں کہ صاحب ان بنیادوں پر بات تو کرنی پڑے گی نا۔ لیکن بھائی میرے تو، لیکن جب بات کرنی تھی پہلے آپ نے مجھے تو قلم کر دیا، ہوں میرے کو کی ہم کھانا ہے نہیں، why should I talk to you? Now you're talking to a different party. Please, for God's sake, you have point taken. You have a point. اب آپ مجھ سے کیا لینے آئے؟ لیکن فواد ایک بات بتائیں، اچانک لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ڈر کم ہو گیا آپ لوگوں سے۔ کچھ دن پہلے تھا، اور کہتے ہیں کہ جس طرح مس ہینڈل ہوا ہے گنڈا پور صاحب نے جو کیا، اور پھر غائب ہو گئے، لوگوں کو چھوڑ کے سڑک پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا پور صاحب KP پہنچ گئے ہیں، تو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے پی ٹی آئی کو، اور جو تھا ایک دہشت بنی ہوئی تھی کہ جی لوئر موومنٹ بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا۔ کیا مس ہینڈل کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ کیا گنڈا پور صاحب نے اس کو ٹوٹلی ڈیمیج کیا؟ دیکھیں مالک، ابھی ہمیں پتہ نہیں نا، ابھی تک تو سارے بینیفٹس لیے ہیں گورنمنٹ نے اس کے۔ دیکھیں 3 بڑے چیلنجز تھے نا، ایک لائرز موومنٹ تھی، ایک PTM کا جرگہ تھا، اور ایک PTI کا یہ پروٹیسٹ تھا۔ اب PTM کا جرگہ اور تیسری میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں 90% جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں لا رہے، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسی ویک جاری ہوگا۔ اب مطلب مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی سیگمنٹ اس کا فراڈ کھیل رہا ہے، آنے والے کو خوش کرنے سے زیادہ گورنمنٹ جانے والے کو آخری دنوں میں ناراض کرنا افورڈ کرتی ہے۔ یہ تو ان کی کیا ہے، وہ ان کے ساتھ تو کل ہی بندہ ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، نہیں ایک ہی آدمی ہے نا وہ، ان کی اب نہیں ہو جائے گا۔ جس دن منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی ڈیمیج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں ایک سیکنڈ سے بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ پہلے تو جوڈیشل پالیٹکس امپورٹنٹ ہے نا، اگر یہ اس میں ایک گروپ ضرور ہوگا جو چاہ رہا ہے، لیکن اس لیے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ امینڈمنٹ نہیں آ رہی کہ 3 سینیٹرز تو حکومت کے اپنے ابھی ملک سے باہر ہیں، وہ نہیں آ رہے۔ اوورآل اگر مولانا کنجی تو مولانا فضل الرحمان کے پاس 15 کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 15 تک سارے پہنچ جائیں، کنجی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، فضل الرحمان صاحب ایگری نہیں کر رہے، اس کے بغیر فرق بڑا زیادہ ہے۔ مولانا کو ڈال بھی لیں اس وقت تو 3 MNA کم ہے اور 5 سینیٹرز کم ہے، اگر یہ مولانا کو نہیں ڈالتے تو پھر فرق ہی بہت زیادہ ہے، پھر تو وہ مینیج نہیں ہو سکتا۔ سو آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات جو ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس نے یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ آلریڈی آپ PTI سے لڑ رہے ہیں، اب آپ وکیلوں اور ججوں سے بھی لڑنا شروع کر دیں گے، تو بے تکی بات تھی۔ اور اگر انہوں نے یہ بھی ڈراپ کر دیا، وہ کہتے ہیں وکیلوں کی موومنٹ جب چلی اور جنرل مشرف پہ بھی چلی،
تو اصل اس میں تیزی تب آئی تھی جب جنرل کیانی صاحب نے ان کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا اور مشرف صاحب بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, تب تک موومنٹ نہیں چلی. جب جنرل کیانی نے پیچھے ہاتھ رکھا تو موومنٹ اٹھ گئی. تو اس بار بات کوئی نہیں رکھ رہا, موومنٹس بڑھ جاتی ہے نا. پھر یہ رسک لینے کے یہ کتنا امکانہ مشورہ ہوگا کہ آپ موومنٹ شروع کروا لیں اس امید کے اوپر کہ نہیں جی یہ کون سی ناکام ہونی ہے, کامیاب ہو جائے تو پھر. لیکن آپ نے جب بھی ابھی تک ان کا یہی پرابلم ہے کہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. منصور علی شاہ صاحب کو جو بھی لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے, یا جو ججز یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کون سا کوئی بڑے جادی جج ہیں, وہ تو ٹھیک ٹھاک باؤٹ ٹائپ لوگ ہیں, وہ اپنا کام کریں گے, ضرورت ہی نہیں تھی پنگا لینے کی. بہرحال وہ میرے خیال میں. دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پی ٹی ایم کا جو جرگہ جو ہے جو سبسائڈ ہوا ہے یا جو بھی اس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جس طرح آپ نے کہا بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور پی ٹی آئی کو اب اس کے بدلے میں کیا ملا ہے, یا جو پارٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا اسکرپٹ کا تو وہ تو ہو گیا ہے, تو جو دوسروں کے پارٹ کا اسکرپٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ابھی. اب وہ پورا ہوگا تو پھر فیصلہ ہوگا نا کہ پی ٹی آئی نے لوز کیا یا نہیں کیا. اگر تو یا پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے لوز کیا. ایٹ اے سرفیس آپ کو کیا لگتا ہے, میں تو اس انالیسس کی بات کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ وہ اتنا بڑا جتنا ان کو دھچکا لگا ہے یا جس طرح کے وہ کر رہے ہیں, وہ بغیر کسی آپ سمجھے کہ ہمیں جا کے ٹرک نو ٹکر دے مارن انجینئر اس طرح نہیں کرے گا نا, وہ بھی پولیٹیشین ہے. سو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. لیکن نصرت اب یہ بھی تو دیکھیں نا کتنی کلیریفیکیشنز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے 2 ان کو اسمبلی سے اجلاس کیے, ایک انہوں نے وی لاک کیا, پھر ان کے لوگ آ کے بار بار کلیریفیکیشن. پریشر تو اپنی پارٹی کا بھی ہے, بہت سارا کوشچن مارکس ہیں, سٹوری کے اوپر بھی کوشچن مارک ہیں کہ اگر ہری پور پہنچ گئے تھے ایک فون کرتے ہیں سٹوری آپ کا دل مانتا ہے. کون سا ہری پور, خیر جانی تو سٹوری تو ڈرامہ ہے نا, پھر ٹھیک ہے سٹوری نہیں مانتے تو پھر ڈیمیج ہوا نا. بالکل. دیکھیے جہاں تک علی امین گنڈا پور کی بات ہے, اس کے سارے واقعے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ خوشگمانی ہے ہماری کہ اس سے پی ٹی آئی ڈیمیج نہیں ہوئی. پلیز آپ اس بات کو اس کے نقطہ نظر سے دیکھیں. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, یہاں پہ جو ساری دیواریں اور یہ وہ توڑ ووڑ کے آ کے جن کو کٹ پڑی, جنہوں نے آنسو گیس کا مقابلہ کیا عام ورکر نے, جن میں کچھ خواتین وہ تو رول گیا بھائی صاحب. آج جب اس نے یہ تصویر دیکھی ہوگی, اور آج کل ان کی میڈیا مینجمنٹ اور یہ تم کہہ رہے ہو نا جو کانفیڈنس وغیرہ, یہ بعض اوقات یہ یعنی جاہل لوگ بھی بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بات یہ مثلا ایک لفظ ہے جرگہ, ہر لفظ کی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے. وہ محسن نقوی صاحب, علی امین گنڈا پور, یہ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جرگے کی پوری کونوٹیشن یہ ہے کہ آپ یعنی زمین پہ بیٹھ کے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈا پور کے بارے میں خبر چل رہی تھی نا کہ جی 8 بجے وہ روانہ ہو جائیں گے, ملاقات ہو جائے گی, ابھی تک نہیں ہوئی ہے. جب تک ہم بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں باقی مولانا اتنے زیرک آدمی ہیں, وہ دونوں کار خوش کر دیں گے. ایک بات جو ہے, ایک میں تمہیں صاف بات بتاؤں, کوئی پسند کرے نہ کرے, ان پالیٹکس اینڈ ان پاور پلے دیر آر نو پرنسپلس. اسٹریٹ اوے میکبتھ کے مطابق once the knife is out it has to be used. سو اب یہ ہے کہ بھائی صاحب بات سیدھی سادھی ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ فیل ہو گئے, میرا آپ سے سوال ہے یعنی کہ پوری جج صاحب کو روکنے میں, تو دین مولانا صاحب مولوی مشتاق. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ویسے آپ کا تجزیہ میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل بات کی, پی ٹی آئی ڈیمیج ہوئی ہے, علی امین سب سے زیادہ خود ڈیمیج ہوا ہے, بیرسٹر صاحب سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے نا. رات کو پوری کیمپین چلی کہ جی ہٹا دو یہ, اور کہہ رہے جے شنکر آگے ڈریس کر دیں. مجھے نہیں وہ نہیں, اس کی مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے, آپ کے خیال میں انہوں نے بس وہ مرضی نالی چلے گئے, مرضی سے نکل گئے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ کہہ رہے کوئی کوئٹ پرو کو ہوگا نا ان کا. دیکھیے گورنمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ جی ان کو یوز کر رہے ہیں بابا, ان کی جو خوش فہمی کہہ لیں, کم از کم ان کی یہ پوزیشن ہے. میرا تو کوئی ان کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوا جس طرح ابھی یہ تو آپ تو ان کا آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں. ان کی خواجہ آصف نہیں ہے گیم میں نا, تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ اگر کوئی ہوئی ہے یا ان کی کیمپ سے کوئی آپ کو پتا ہے, منسٹر ہمیشہ گیم میں ہوتا ہے. نہیں یہ بیچارے نہیں, بیچارہ سائڈ سے بیٹھا دہی کھا رہے ہوتا ہے, ان کی پتا. چلے خیر نقوی صاحب اگر ہے بھی, میں دیکھیے مالک کو پتا ہوگا نا, ہمارا تو دیکھیے میں تو سچی بات ہے, میں تو سیدھی سادھی آئی لک ایٹ اٹ فرام پاور پلے.
مولانا میرا خیال ہے ان کی مدد کر دیں گے کہ جی فی الحال آپ ایک دم سے ڈونٹ ایک ہی بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ مولانا ان کو خوش کر دیں گے کہ جی ہاں پینل آئے اور اس میں سے چن لیا جائے. یہ مجھے بتائیں اگر آپ نے ڈیل کرنا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے مولانا صاحب نہیں ہے نا, نہیں سن لینا آج پی ٹی آپ نے مینج پی ٹی آئی نے ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے ان کی لی ہے نا, کسی اور نے تو نہیں لی. تو پاور بیس مولانا صاحب پولیٹیکل پاور ان کی لے گئے, ان کو تو گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے جو دے سکتی ہے. تو الٹیمیٹلی مولانا صاحب کدھر جائیں گے؟ مالک اگر میں تو مولانا کی جگہ ہوں تو اس وقت جو مین اپوزیشن کو لیڈ تو مولانا کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں. تو سر ریزرو سیٹیں اگر مل گئی 24 سے کیسے مل سکتی ہیں؟ اگر نہیں مل سکتی. اٹارنی جنرل نے اپنی اوپینین لکھ کے دے دیا ہے یہاں صادق صاحب کو کہ یہ آفٹر سپریم کورٹ ڈیسیجن یہ سیٹیں نہیں ہیں کسی. اگر 8-5 کے فیصلے میں اس پارٹی کو وہ کچھ مل سکتا ہے جو کورٹ میں تھی بھی نہیں, تو پھر جو پارٹی ہیں کورٹ میں ان کو کچھ نہیں مل سکتا. نہیں مل سکتا نا, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا نا یار, زبردستی تو نہ کرو نا, بالکل ہی زبردستی تو نہ کرو نا, نہیں ہو سکتا نا, وہ نہیں ہو سکتا. تو اونلی تھنگ از کہ آپ نے یہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں. اب نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس شرط پہ مل سکتے ہیں کہ پینل لے آئے, اس سے زیادہ وہ نہیں ملیں گے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میرا پرسنل یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا اس میں کوئی جج سپرسیڈ ہی نہیں کرے گا سینئر موسٹ کو. سندھ ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں ہوا تھا نا جب سینئر موسٹ جج جس طرح گروپنگ فواد ہوئی بھی آپ کے یہاں سپریم کورٹ میں, میں کہتا ہوں سپر سیڈ سر وہ سینئر نہیں, یہاں تو شاید پیپل ول واک اوور ون انادر. نہیں ہے, سینئر ججز نہیں کریں گے, سینئر ججز سارے اکٹھے ہیں. یہی تو فرق ہے نا, اس پرابلم کیا ہے دیکھیں نا, کون سے سینئر ججز اکٹھے ہیں؟ سارے سینئر ججز اکٹھے ہیں. منصور شاہ, منیب اختر, یحییٰ افریدی ہے, اس کے بعد چوتھے پہ امین آتے ہیں, پھر آگے جا کے پھر سارے سینئر شروع ہو جاتے ہیں. یہ مندو خیل صاحب وغیرہ تو بڑے سینئر ہیں. آپس میں اکٹھے ہیں؟ نہیں آپس میں نہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ اکٹھے ہیں. یہ کہتے ہیں جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہی. آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے دیں, پھر آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس بننے پہ کون نہیں تیار. کورٹ تو بن نہیں نہ رہی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ہے نہیں. اگر 48 گھنٹوں میں آپ رانا ثناءاللہ کو لے لیں, آپ گورنمنٹ کے کسی وزیر کو لے لیں, خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہو کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ہم نے بنانی ہے. نہیں وہ نہیں بن رہی, اب وہ بھول جائیں, نمبر ہی نہیں ہے نا, زور لگا لیا ہے نا. کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ انصار عباسی صاحب کی اچھی خاصی لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں اتنا ہی زور لگنا ہے, اتنا ہی مالی زور لگنا ہے, اتنا ہی بیہائنڈ دا سین زور لگنا ہے, تمام لگنا ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, چاہے 2 چینجز کر لیں یا 5 کر لیں. میں ایگری ہوں. تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیوں چھوڑیں گے؟ وہ نہیں نا, ان کے بس میں نہیں ہے. نصرت جاوید صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے مولانا کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور مولانا صرف اتنا لیوریج دینے کو تیار ہے. یہ بات ہے نا, مولانا کے بغیر آپ مجھے آپ بتائیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ مولانا کو روند کے نہیں لا سکتے اور باہر بھی روند کے نہیں لا سکتے. چلیں آئی تھنک اسی پہ چھوڑتے ہیں بات, دیکھتے ہیں مولانا صاحب پہ ناظرین کیا کرتے ہیں. لیکن تاریخ کوئی something to go by, تو پھر ہم نے جیسے نصرت نے کہا نا when the knives are out, پھر ہر چیز پاور پلے میں جائز ہو جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی تو کامنالٹیز بڑی کم ہیں, شارٹ ٹرم میں بھی لانگ ٹرم میں بھی. خیر باقی ذرا آ کے بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب سے. وہ آپ باتیں آپ سنیں, انہوں نے تو بڑی ہی خوفناک باتیں کی ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام پہ اسی سے ہم بات کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب سے, ڈیفنس منسٹر ہیں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. یہ کہا ایک دو خوفناک آپ نے انٹرویو دے دیا اور اس میں آپ نے اتنی سیریس باتیں کر دی, 2-3 بڑے سیریس الزام لگا دیے. ذرا وہ پہلے سن لیں, آپ کو خود ہی آپ کی یاد دہانی کرا دوں میں. نہیں یاد آئے گا مجھے. سنائیں جی خواجہ صاحب کو انہی کی بات سنائیں ذرا. ایک شخص جو لیڈ کر رہا ہے وہ غائب ہو گیا, 24 گھنٹے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے پہلے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروایا ہے, اس کے بعد منال کے راستے, ہری پور کے راستے رات ادھر گزار کے پھر وہ اسمبلی چلا گیا. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, آفس ہی ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے, اور جو بیانیہ انہوں نے دیا ہے وہ اسی سافٹ ویئر کے بعد دیا ہے. کانٹریڈکٹ کریں نا, کانٹریڈکٹ. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. خواجہ صاحب اپڈیٹ سافٹ ویئر کس نے کیا؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف پالیٹکس میں نہیں ہے. آپ نے جو ابھی یہ کلپ چلایا ہے, یہ معاملات اس سے آگے ہیں. کیا مطلب؟ عمران خان نے اس کو کیوں
یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اور عمران خان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی؟ آواز کیسے آئے گی؟ آپ نے بند کر دیا کہ نہیں پہلے بھی تو ہوتا رہا نا، جلسے کے بعد بھی تو آواز نہیں نا بند ہوئی تھی، جلسے کے بعد تو 3 4 دن 5 دن 6 دن عمران خان کی میں نے بھی یہ بندہ ریزرو میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں سافٹ ویئر اس نے اگر اپڈیٹ کرانا ہو تو وہ بھی اس کو استعمال کرے جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے اس نے جو ہے نا اس قسم کی جو آپشنز رکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو کھل کے بات کر لیتا ہوں. یہ جو سٹینڈ لیتے ہیں بلو ہاٹ بلو کولڈ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک فساد ہوتا ہے کہ ایک جگہ فساد کریٹ کیا، اس کے بعد کیونکہ پنجابی میں کہنا ہے بڑک مارو، اگلا یرگ گیا یرگ نہیں آپ ہی یرگ جاؤ. میری بات آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے. پھر جب یہ رؤوف حسن وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے تعلقات، اس نے سچ بول دیا نا، اس کو فارغ کر دیا. رؤوف حسن کو میرے لیے بھائی ہے، فواد کا بڑا بھائی ہے، ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہیں ان سے، وہ کوئی ایسے آف دی کف غیر ذمہ دار گفتگو کرنے والا بندہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. اس کو کیوں فارغ کیا کہ جو میں آپ بتا رہا ہوں وہی چیز وہ بتا رہے تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب گو بٹوین ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے؟ گو بٹوین میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس قسم کی جس قسم کے وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، جس قسم کے ٹویٹ وہ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایگزیجنسیز کے لیے جو ہے نا رکھا ہوا برے دنوں کے لیے. جی. تو پھر گنڈا پور صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو کے پی پہنچے، کے پی ہاؤس، وہ بھی سیف پیسج دیا گیا، پھر وہاں سے جو چلے گئے وہ بھی سیف پیسج. تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہوا؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہوا؟ کے پی ہاؤس میں ہوا. دیکھیں اسکرپٹ جو تھا وہ پہلے طے شدہ تھا، چھوٹی موٹی بیچ میں ڈیویشنز ہوئی ہوں گی، لازمی طور پہ ہوئی ہوں گی. گنڈا پور جو ہے اس جلسے میں بھی جو اس نے بڑکیں ماری. دیکھیں اب ایک بندہ جو اتنی زیادہ بڑکیں مارتا ہو نا، اتنا زیادہ بلیٹنٹ قسم کا جو ہے وہ اس کا بیہیویئر ہو، آپ کو ہمیشہ اس بندے کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے. کوئی ریشنل نہیں ہے نا بیہیویئر جو ہے، یا مختلف اوقات پہ یہ مختلف سچویشنز میں ان کا جو ہے نا وہ سنک نہیں کر رہا بیہیویئر جو ہے. سو دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، آپ کی برادری کے آدمی ہیں، وہ ایک صحافی ہیں، ان کو کٹ بھی پڑی ہے، انہوں نے کوئی ایلیگیشن جو ہے میٹنگ کے اندر لگائی ہے. پھر ان کے ایک شاعر ہیں فرحات صاحب جو ہیں، انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے انٹرویو دیا ہے. ایک لائن لگی ہوئی ہے ان کے ورکرز کی، میں اسٹریٹ جو ورکرز کی میں بات نہیں کر رہا، جو عام ورکر جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، مڈ لیول کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپس جو ہیں، اور کہیں لوگ نظر نہیں آئے. تو کیا گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں؟ دیکھیں کمپرومائز جو ہے لفظ جو ہے وہ تو میں اس کو تھوڑا سا محتاط طریقے سے استعمال کروں گا. کمپرومائز جو ہے نا وہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کور آل سائڈس، میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں کہ انہوں نے تمام فلینکس جو ہے نا اپنے کور کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک اٹیمپٹ ہے. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہوئے علیحدہ بات ہے. اگر ان کے فلینکس کور ہو گئے تو پھر تو آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے. یہ بات اس نوبت جو ہے یہ اس طرح کی فلینکس نہیں کور ہوئے جس طرح کی آپ سمجھ رہے ہیں. یہ تو اس ساری ٹرانزیکشن میں سے جس میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے ود ایوری پاسنگ ڈے جو ہے وہ ہی از شوٹنگ ہمسیلف آن دا فٹ، عمران خان صاحب. لیکن ایک بات بتائیں آپ لوگ، دیکھیں میری ایک میں آپ کو آپ مسلط کی سیاست اور اگریشن کی مزاحمت کی سیاست جو ہے یہ اکٹھی نہیں چل سکتی. ٹھیک، مسلط کی سیاست اور مزاحمت کی سیاست جو ہے دو میمیں جو ہے نا یہ اکٹھی نہیں چل سکتی. یہ تو ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی کے سلسلے میں ایک زمانے میں آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، پھر آپ مزاحمت چھوڑ کے مسلط پہ آ گئے. دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ مسلط کا شکار ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، تاریخ میں بھی ہوتی رہی ہے. کوئی آپ کی پارٹی بھی ہو گئی ہے نا؟ نہیں، ہم لوگ جو ہے مسلط دیکھیں کہ اپرچونٹی ملتی ہے
تو اس اپرچونٹی کو سیاستدان جو نہیں اویل کرتا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ نے مورل ہائی گراؤنڈ پکڑا ہو کہ ووٹ کو عزت دو ہم نے اور نام لے کے آپ نے رگڑا پھر آپ انہیں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے، تو منافقت ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کے لیے اور بھی بڑے وہ ہوتے ہیں نا، ایک ویریس جو ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کو اپنے پرنسپلز جو ہیں ان کو ابینڈن نہیں کیا۔ دیکھیں میں آپ کو کمپیریزن بتاتا ہوں کہ آپ پورا کیریئر دیکھ لیں عمران خان کا، جو اس کی پروناؤنسمنٹس رہی ہیں سیاست کے اندر، اس نے سب کو جو ہے نا اس پروناؤنسمنٹ سے جو ہے نا وہ بیک آؤٹ کیا ہے۔ ایک بتا دیں جس کے اوپر وہ کھڑا رہا۔ تو یہ چیزیں ہم ادھر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نہیں ہم نے میرا خیال ہے کہ جتنی قربانی جو ہے نواز شریف نے دی ہے۔ سر 97 ہوا، وہ مصلحت سے تحت ڈیل کر کے چلے گئے، پھر 2018 ہوا، 2019 میں چلے گئے، پھر آئے اور اس سب کے ساتھ مل کے پاور سٹرکچر ساتھ بیٹھ کے پاور لے لی، تو پھر ان میں اور عمران میں فرق تو کوئی نہیں اگر آپ کی لاجک سمجھ جاؤں۔ دیکھیں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ جو ساری کی ساری جو اپنی سیاست جو ہے اس میں جتنی باتیں کی آج ان ہر چیز کی نگیٹو ایک مت بتا دینا، چھوٹے موٹے تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں سیاستدان اس قسم کی جو ہے بیک اینڈ فورتھ کرتے ہیں، میں آئی ایگری ود یو، میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں، سارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے جو مورل ہائی گراؤنڈ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اس کے عینی گواہ ہیں، یہ اس نے 7 ملین ڈالر جو ہے جو اس کو پاکستان نہ لے کے آیا شوکت خانم کا، جس پہ آپ نے بڑا ایشو بنایا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں کہا 7 ملین ڈالر، یہ بات جو ہے 16 سال پرانی ہے۔ اس نے میرے خلاف مقدمہ کیے ہوا، آپ کو بتا کے مقدمہ کیا تھا، آپ کو بتا کے کیا تھا، آپ نے منع کیا، اس نے کہا نہیں میں اپنی ساکھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 16 سال ہو گئے ہیں، آج تک جو ہے اس نے مقدمہ میرے ساتھ کیوں خاتمے تک کیوں نہیں پہنچنے دیتا؟ ڈیٹیں لے لیتا ہے، کہیں ادھر ریٹ کر دی، کدی ادھر ریٹ کر دی، اٹ ڈزنٹ کنفرنٹ می، مجھے کنفرنٹ کرے نا۔ میں نے اس کو 7 ملین ڈالر اس نے ری روٹ کیا، پاکستان نہ آنے دیا، چندے کا پیسہ، کینسر اسپتال کا پیسہ 3.5 ملین ڈالر ڈبو دیا، بیلنس شیٹ اس کی کہتی ہے، فرگوسن والے کہتے ہیں ایک علیحدہ ایشو نہیں ہے، ایشو ہے، اٹ از اے ریفلیکشن آن دا مین۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ نے مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کی ہے نا، میں اس لیے یہ مسئلہ چھیڑا ہے۔ جب 13% انٹرسٹ تھا پاکستان میں ٹی بلز پہ، اس نے 2-2.5% کے اوپر اس میں کلائمیٹ بانڈز میں انویسٹ کر دیا۔ وہ آپ پوائنٹ ٹیکن، آپ دیکھیں 7 ملین چیریٹی کا پیسہ، 7 ملین ڈالر چیریٹی کا پیسہ یہ بندہ پاکستان نے لے کے آیا۔ 8 سال کے بعد اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں لے آیا ہوں۔ میں نے اس کو کہا ایکسچینج ریٹ اس وقت کیا تھا، انٹرسٹ ریٹ اس وقت کیا تھا، 8 سال کا انٹرسٹ کون دے گا، کرنٹ پہ بھی کاسٹ آف فنڈز کون دے گا۔ آپ لوگوں نے بھی سارا شو ڈالا، دیکھیں یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے یہ شنگھائی کوآپریشن کا ہمارا چل رہا ہے، اس کو سیبوٹاج کیا۔ انہوں نے آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ ابھی نہیں لا رہے یہ ریفارمز جو سی ہیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس نہیں لا رہے، ہم ہر چیز پوسٹ پون کر دیں گے، آپ 25 کے بعد لے آئیں، ہم نہیں آتے۔ آپ لوگوں نے بھی تو نہیں ہٹائی نا، آپ نے کہا نہیں ہم جب چاہیں گے ہم پر اس کو لنکیج کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ واٹ از دا لنکیج بٹوین دیز ٹو تھنگز؟ آپ کو فکر نہیں تھی کہ شنگھائی کانفرنس آج کا نہیں ہے، وہ پچھلے 3 مہینے 4 مہینے سے ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ یہ کون سی ہم نے پچھلے ہفتے ڈیٹ فکس کی ہے؟ بتائیں نا، بولے نا۔ نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس تو 3 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ امینڈمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ شنگھائی کارپوریشن کا ڈیٹس جو ہے پچھلی دفعہ جب شنگھائی کارپوریشن لیکن ڈیٹ اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں آپ کہہ دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے، آپ لوگ نہ آئیں، تماشا نہ لگائیں۔ یو کانٹ بلیم دیم انٹائرلی۔ یو کینٹ، آپ ان کو اسکاٹ فری بھی نہیں جانے دیتے۔ نہیں میں نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ بالکل نہیں، نہ وہ ہٹے نہ آپ ہٹے۔ نہ بات سنیں، آپ ایک ایگزامپل، آپ چلے جائیں پھر 14 میں چلے جائیں، اس وقت پریزیڈنٹ شی کا کیا پرابلم تھی، ان کو انہوں نے دھرنا کیوں نہیں اٹھایا جب ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے، اب آپ اپروچ کیا گیا۔ آپ دیکھیں، نہیں آپ چھوڑیں اس بات کو، پہلے یہ ایشو آپ کے ساتھ سیٹل کرتا ہوں نا میں، پہلے ہے مکیے نا، ایک الزام لائے نہ دعا نہ، آپ جو ایکویٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ایکویٹ کر رہے ہیں۔
بالکل غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ دیتے ایس سی او کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایس سی او ختم ہونے تک آپ گئے کچھ نہیں ہو رہا, ابھی بھی تو نہیں ہوا نا, آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایس سی او ختم ہونے تک ہم کانسٹیٹیوشن ان کا بلف کال ہو جاتا ہے نا, ختم ہو جاتی بات. بلف کال تو آلریڈی ہو گیا ہے, بلف کال تو ہو گیا ہے, تو بلف کال تو آلریڈی ہو گیا. اب آپ لا رہے ہیں نہیں, دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ کہ ہم لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں. اب ہم نہیں پہلے ایس سی او تے گل کر لیے نا, جو آپ نے ریز کر کیا ہے نا, کیا آپ نے کنکلوژن نکالا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے ہم ایس سی او تک کچھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں لائیں گے, ان کے پاس جواز نہ رہتا, آپ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو کلین چٹ. میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں اس کے بعد سن تو لیں, میں کہتا اگر اس کے باوجود ہی آتے پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو you cannot play all sides, you know. آپ کو کم از کم اگر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں آپ کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی, اگر میں غلط بات کر رہا ہوں آپ نہ اس کو ایکسپٹ کریں. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. نہیں, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, بالکل قطعی طور پہ ذمہ دار نہیں. نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں this is a partisan discussion which is going on. It is a partisan discussion which is going on. اچھا, so let's have a non-partisan discussion. Just for the sake of keeping your narrative alive. Some narrative market is ایک narrative جڑے نا لائیو رکھن واسطے, میں آپ جو بات کریں گے غلط بات کریں گے صحیح بات کریں گے, میں اکارڈنگلی اسے جواب. نہیں ٹھیک ہے, تو آپ کا جواب آ گیا. آپ نے میں ایک بندے کی $7 ملین کی چوری کی بات کر رہا ہوں, آپ بار بار مجھے کاٹ رہے ہیں. چلیں جی چھوڑ, ٹھیک ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. اپنی جگہ ہے, میں وہ آپ کی چیز میں میرے کا آرگومنٹ جو ہے, میں 2-3 بڑی ضروری باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہری اچھا, $7 ملین کے ایک بندے نے چوری کی ہے, وہ ضروری بات نہیں ہے. آپ کو کیا حکومت میں ہے, اس پہ کریں کاروائی. نہیں, اس نے میرے خلاف کیا کاروائی, اس نے کرنی ہے. پھر تو ہوئی واردات. چلو جی ہاں, وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, لیکن جائیے گا نہیں کیونکہ میں نے بھی خواجہ صاحب سے ایک بڑا سینسٹیو سوال پوچھنا ہے ایک سینسٹیو سبجیکٹ کے بارے میں. اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں کہتا, لیکن ہینگ اراؤنڈ, یو وونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب مجھے یہ بتائیں, سارا جھگڑا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا, اب میری اطلاعات یہ It has nothing to do with SEO. ٹھیک ہے, so now let's move on now. میں یہ پوچھ رہا ہوں, کیا اب آپ لا رہے ہیں, ہماری اطلاع یہ ہے کہ 17 یا 18 کو موو ہوگی, 1-2 دن بحث ہوگی, اور پھر 24 نہیں پتہ, خبر تھی آئی نہیں, مجھے کوئی نہیں خبر, قطعی طور پہ کوئی خبر, لیکن لا رہے ہیں. نہیں, that is an option we can exercise whenever we want. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے جی, کانسٹیٹیوشن کورٹ بالکل ہماری 3, میں نے کل ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ وہ 3 امینڈمنٹس ہیں, اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, دوسری جو ہے جو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا, اور ایک اور ہے. اور تینوں کا جو امینڈمنٹس ہیں, تینوں امینڈمنٹس جو ہم لا رہے ہیں وہ COD کا حصہ ہیں. COD کے اوپر عمران خان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں, فضل الرحمان صاحب نے بھی سائن کیا. COD میں تو تھا 10 سال کے لیے بنے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور پھر ریورٹ ہو کے سسٹم سپریم کورٹ بنے گا. اس میں پیرلل ہمیشہ کے لیے نہیں تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نو, تو ساری دنیا میں جو ہے, دنیا کے بیشتر ڈیموکریسیز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بتائے, اگر آپ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں بشک ڈینائی کر دیں. اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کیا ڈیموکریٹک نہیں, وہ تو پھر کافی لمبی بحث چلی جائے گی. اس طرح تو امریکہ میں, فرانس میں, UK کے اندر اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. ہم نے تو وہ بھی رکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں پہ رسم تھی نا, ہمارے یہاں پہ وہ کمٹمنٹ نہیں تھی جو وہاں پہ. پھر خالد صاحب بہت لمبی بحث دوسری چلی جائے گی. دیکھیں نا, میں تو اسی ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے بہت سارے ملکوں میں ہے, بہت ساری ڈیموکریسیز میں ہے. The power stays with the judiciary. ہم ان سے پاور لے نہیں رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹ آف ججز جو ہے وہ نارمل کیسز ڈیسائیڈ کرے گا, دوسرے سیٹ آف ججز جو ہے صرف کانسٹیٹیوشن میٹر سیٹل کرے گا. اور یہ چیز جو ہے اٹ واز دیئر ان COD. عمران خان نے بھی اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں, دوسری بات جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو پاور ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کی, اس میں جو ہے دونوں کمیٹیاں مرج کر دیں. مولانا صاحب آپ کے ساتھ آئیں گے, بیکاز سنا ہے کہ ان کی لسٹ آف ڈیمانڈز بہت زیادہ ہے. میں نیگوشیشن میں شامل نہیں, اس لیے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا, آج جرگہ بھی ہوا, جرگے کے اندر آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی گئے ہوئے تھے,
گورنر کے پی بھی تھے. 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو وہ وانٹیڈ ہیں گنڈا پور صاحب. دوسرا خبر یہ چل رہی ہے کہ جی وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب. وفاق کی نمائندگی گورنر کو نہیں کرنی چاہیے تھی. کس کو؟ گورنر کے پی کو. یہ انٹیریئر کا ڈائریکٹلی مسئلہ ہے نا. جو لا اینڈ آرڈر جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ انٹیریئر کا مسئلہ ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ وانٹیڈ بندے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں. وانٹیڈ بندے تو بے شمار ہیں, اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ خبر تھی. آج کل جنرل فیض حمید کے ستارے گردش میں ہیں, کنکلوژن تک جا رہے ہیں. میں نے انٹرو کے اندر خبر بھی بریک کی تھی کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. جب یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ ہوا تو اس وقت ڈی جی آئی نوید مختار صاحب تھے, اور جب یہ واقعہ پبلک ہوا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بلوایا ان کو. تو ڈی جی آئی اس وقت کے اور ڈی جی سی جنرل فیض تھے, یہ گئے ان کے پاس اور انہوں کو بتایا کہ ہم نے ایک ایم کیو ایم کا سیل توڑا ہے اور وہاں سے ایمونیشن بھی بڑا نکلا ہے, اسلحہ بھی بڑا نکلا ہے. یہ وہ بڑی شاباشی وغیرہ لے کے آگے. پھر جب باتیں چلی کہ اس میں رینجرز بھی انوالوڈ ہیں, سب کچھ ہیں, تو پھر ایک انکوائری اس وقت ڈی جی ایم کو انہوں نے اپنے ایم آئی کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اس میں ذرا دیکھو, تم اس چیز کو دیکھو. اور پھر وہ اسکواش ہوگی. بعد میں جب میں نے پتہ کیا کہ کیوں ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس وقت ایک پٹیشن سی ایک ریکویسٹ گئی ہوئی تھی ہیومن رائٹ سیل میں ثاقب مساسا کے پاس, تو انہوں نے وہ ختم کر دی, چیمبر کے اندر بلا کے ساری ختم کر دی, کاروائی ختم کر دی. تو آرمی نے بھی پھر وہ انکوائری وہیں کی وہیں اٹ ڈائیڈ آؤٹ. لیکن اس ملک میں اگر ایک ڈی جی آئی ایس آئی جا کے اس وقت کے آرمی چیف کو غلط بیانی کرتے ہیں اور پھر اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی, تو کیا آپ اس پہ انکوائری ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سارا میٹر جو تھا اس وقت, میں آئی ایم سیئنگ دس آؤٹ آف مائی پرسنل ایکسپیرینس آلسو, سارے کا سارا آئی ایس آئی جو تھی اس وقت اس پہ کمپلیٹ ہولڈ جو تھا وہ جنرل فیض صاحب کا تھا. اور جنرل فیض صاحب جو ہے وہ سیٹ تھے جنرل باجوہ کے ساتھ. وہ ایک قالب 2 جان نہیں, یا 1 جان 2 قالب ہوتے ہیں. ان کا یہ تھا, انہوں نے جواب ہی نہیں سلنگ دی گئی نا 2 بندے چھو. تو اس صورتحال میں یا اس بیک ڈراپ میں اگر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کی افیکٹونیس جو تھی کمپرومائز تھی, تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور اب جو فارمر ڈی جی آئی ایس ہیں ابھی جو ریٹائر ہوئے ندیم انجم صاحب, ان کا ہم سن رہے ہیں کہ ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے. آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو نالج آف. یو آر دی ڈیفینس منسٹر. آپ تو میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے پرائم منسٹر لگاتا ہے, ڈیفینس منسٹر لگاتا ہے. میں نے سمری میں نے نہیں بھیجنی ہوتی, وہ دوسرے پہ مشورہ بھی نہیں ہو رہا. جب ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا آ کے. لیکن آپ نے سنی نہیں ابھی ایسی؟ میں نے بالکل نہیں سنی. میں دستا ہوں آ کے تمہیں بلا لیا انہوں. اگر لاسٹ کوشچن ہے صاحب, اگر یہ 25 تک نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس میں بلاول بھٹو صاحب بڑا انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا, آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے پنجاب ہاؤس کے اندر, بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 25 سے پہلے کی ڈیڈ لائن ہی ابھی تک قائم ہے یہ کرنے کی. دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر حالت میں ہونی چاہیے ارسپیکٹو آف فیکٹ کہ ٹائم فریم کیا ہے. کیونکہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اس کے 2008 میں یہ امینڈمنٹ جو ہے ہم کرنا چاہتے تھے, یہ جو ابھی آئی ہے, اور ایک کنسنسس بھی تھا, تو لیکن نہ ہو سکی بیکاز جوڈیشری اس وقت نئی جو ہے وہ ایک یوفوریا تھا, وہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا اینڈ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس یوفوریا کے اندر آئی تھنک جوڈیشری جو ہے نا وہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ان کی لوئر موومنٹ کی بڑی تھریٹ ہے. تیار ہیں اس کے لیے آپ؟ دیکھیں, تھریٹ پرسیپشن تو ہر وقت سیاستدانوں کو رہتا ہے. کوئی ایسی کوئی بات جو ہے کہ بندہ جو ہے تھریٹ کے یا پبلک اوپینین کی تھریٹ یا کسی لائر موومنٹ کی تھریٹ یا کسی ریٹیلرز کی تھریٹ جو ہے یہ تو ہر وقت رہتی ہے. اگر ہم کل ٹیکسیشن جو ہے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں اور ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں تو دیٹ ول بی جسٹیفائڈ, کیونکہ 2.5-3 لاسٹ کوشچن ویری کوئکلی, لاسٹ کوشچن. پی ٹی آئی نے کہا ہے یہ ڈو اور ڈائی میٹر ہے, یہ ریفارمز نہیں ہونی چاہیے. کیا گورنمنٹ کے لیے بھی ڈو اور ڈائی میٹر ہے کہ ریفارمز ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ڈو اینڈ ڈائی تو والا میٹر ہمارے لیے تو کوئی نہیں ہے. آپ کی سب سے آپ نے پورا اتنا دیر آر تھنگس وچ آر امپورٹنٹ. وی وانٹ ٹو جو اسٹرکچرل چینجز جو ہیں ہم لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آلریڈی اگریڈ اپون اینڈ تھرو میثاق جمہوریت. اور اگر ان سو ود اور وداؤٹ مولانا صاحب کانسٹیٹیوشنل کوڈ دیکھیں ہماری خواہش تو ضرور ہے لیکن ود اور وداؤٹ ہم بنے گی کانسٹیٹیوشن. ہماری خواہش ضرور ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے ہم رکاب ہوں, ہمیں سپورٹ کریں. وہ شدید خواہش ہے اور ابھی بھی اس کے لیے اٹیمپٹ ہو رہا ہے. بٹ ود اور وداؤٹ ہم یہ ہوگا. دیکھیں ہم نے ہمارے پاس جس دن ہم نے سوچا کہ بھئی یہ نو دس از ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ووٹس کی وہ ہماری پوری ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی ڈن. خواہش صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بات آئی تھنک ایک دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک تو انہوں نے کلین بل آف ہیلتھ دے دیا ہے نوید صاحب کو. انہوں نے کہا کہ یہ تو جنرل باجوہ کی پروٹیکشن میں تھے, جنرل فیض, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہوا بھی نہیں لنگتی بچوں. سو دیٹ تھنگ از ویری کلیئر. لیکن دوسری چیز یہ بھی کلیئر ہے کہ ود اور وداؤٹ اینی ون گورنمنٹ از ڈٹرمن کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں گی. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ 17 یا 18 کو ٹیبل ہو جائیں گی, ایک دو دن بحث چلے گی اور پھر شاید 24 کی شام کو اس پہ ووٹنگ بھی ہو جائے اف دا نمبرز آر دیئر. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.